جب 10 محرم یوم عاشور اور جمعۃ المبارک کا دن ایک ساتھ آتے ہیں تو ان کی روحانی برکات کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ جمعہ کے دن میں قبولیت دعا کی ایک خاص گھڑی ہوتی ہے، خاص طور پر عصر سے مغرب کے درمیان جو وقت ہوتا ہے یہ بڑا ہی بابرکت وقت ہوتا ہے، اور اس وقت میں دعاؤں کی قبولیت کثرت سے کی جاتی ہے، اور یوم عاشور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ دن ہمیں صبر و ایثار، استقامت اور اللہ کی رضا پر ہر حال میں راضی رہنے کا عظیم درس دیتا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج کے اس بابرکت دن میں قرآنی سورت اور اسم اعظم کا ایک ایسا روحانی عمل بتاؤں گی جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا تمام دلی حاجات پوری ہو جائیں گی۔ دعاؤں کی قبولیت کا بڑا خاص موقع ہے۔ رزق کی کشادگی، پریشانیوں سے نجات کے لیے یہ وظیفہ انتہائی مجرب ہے، اور سب سے بڑی بات اس عمل کی برکت سے دشمن زیر ہو جائے گا۔ دشمن گڑ گڑا کر آپ سے معافیہ مانگے گا، اور دشمن آپ کا پیچھا چھوڑ دے گا، اور جو بری چالیں اس نے چلی ہیں، جادو جنات کے جو وار ہیں، انشاءاللہ وہ اسی پر پلٹ کے جائیں گے، آپ کا وہ کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اس بابرکت ذکر پاک کو آپ آج جمعۃ المبارک کے دن کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، چاہے نماز جمعہ کے بعد پڑھ لیں یا نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ لیکن عصر اور مغرب کے جو درمیان کا وقت ہوتا ہے، اس وقت میں اگر کوئی ذکر پاک کر کے وسیلہ امام حسین علیہ السلام کے اللہ سے کوئی دعا کی جائے گی تو یہ بہت ہی بہترین وقت بھی ہوگا، بہترین ذریعہ اور وسیلہ بھی ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ بفضل خدا آپ پر ہر طرح کے دروازے کھول دے گا، چاہے وہ کامیابی کے ہوں، ترقیوں کے ہوں، رزق کے ہوں، دولت کے ہوں، خزانوں کے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر بند رستے کو آپ پر کھول دے گا اور کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج کے اس بابرکت دن جو عمل بتاؤں گی، جو ذکر پاک بتاؤں گی، اس عمل کو آپ نے باوضو حالت میں کرنا ہے، اور آج کوشش کریں پورا دن باوضو حالت میں رہیں۔ اگر آپ نے امام حسین علیہ السلام کے نام کی کوئی نظر نیاز کرنی ہے تو وہ بھی باوضو حالت میں بچوں میں تقسیم کریں، یا اگر آپ نے گھر میں کوئی کھانا وغیرہ بنانا ہے تو باوضو حالت میں بنائیں، اور باوضو حالت میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک کا ورد اپنی زبانوں پہ آج کے دن ضرور جاری رکھیں۔ اور اس عمل کو جب بھی آپ نے کرنا ہے، قبلہ روح بیٹھ کر، جائے نماز پر بیٹھ کر باوضو حالت میں کریں گے تو دگنے آپ کو فائدے ملیں گے۔ اس عمل کو دنیا اور آخرت دونوں جہان کی بہتری کے لیے کر سکتے ہیں، قبر کو گلے گلزار بنانے کے لیے پڑھ سکتے ہیں، آخرت میں جنت پانے کے لیے کر سکتے ہیں، دنیا اور آخرت کی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے اس ذکر پاک کو کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی آج کے دن کے ساتھ بڑا ہی مجرب ہے اور بڑا ہی طاقتور یہ عمل بن جائے گا۔ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، ان کلمات کو 100 مرتبہ پڑھنے۔ یا حیو یا قیوم اسم اعظم بھی ہے، اور جب اسم اعظم کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا جاتا ہے تو رب تعالیٰ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، اور پھر فرشتے کہتے ہیں مانگنے والے مانگ، اللہ کی رحمت تیری طرف متوجہ ہے۔ تو آپ نے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم کو 100 مرتبہ پڑھنے۔ جب 100 مرتبہ ان بابرکت کلمات کی تسبیح پڑھ لیں، پھر 41 مرتبہ یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث اس دعا کو بھی پڑھنا ہے۔ پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ یہ ذکر کرنا ہے۔ جب بھی یہ ذکر کرنا ہے، دنیا کے کسی کام میں آپ کا دھیان نہیں ہونا چاہیے، صرف اس ذکر پاک پہ، ان الفاظ پہ آپ کا دھیان ہونا چاہیے۔ 41 مرتبہ یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث اس جلالی دعا کو پڑھنے کے بعد 129 مرتبہ، صرف 129 مرتبہ سورۃ الکوثر کا ورد کرنا۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ اس سورت مبارک کو 129 مرتبہ آج کے دن ضرور پڑھیں، کم از کم 100 مرتبہ پڑھیں، اور اگر تعداد میں پڑھنا ہے تو پھر 129 مرتبہ ہی پڑھیں۔ جب 129 مرتبہ سورۃ الکوثر بھی پڑھ لیں، پھر 33 مرتبہ استغفر اللہ کا ذکر کریں، 33 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کا ذکر کریں، آخر میں پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اور 1 مرتبہ کوشش کریں 1 مرتبہ سورۃ یاسین آج کے دن ضرور پڑھیں۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر نہایت عاجزی سے اللہ کے حضور دعائیں کریں، اور جو بھی آپ نے اذکار کیا، جو بھی تسبیحات پڑھی ہیں،
ان کا اصال ثواب شہدائے کربلا کو ہدیہ کر دیں، ان کی خدمت میں تحفتاً، ہدیتاً، عقیدتاً، نذرانتاً جتنے بھی اذکار کرنے ہیں، سورتیں پڑھنی ہیں، یہ انہیں پیش کر دیں، ہدیہ کر دیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیا کرنی ہے، یا اللہ اس 10 محرم الحرام اور جمعۃ المبارک کے دن کی برکات کے صدقے ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، امام حسین علیہ السلام کے صدقے اے ہمارے پاک پروردگار، شہدائے کربلا کے صدقے اور سیدنا امام حسین علیہ السلام کی عظیم قربانیوں کے توفیل ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور فرما، اور ہمیں حق اور سچ کا ساتھ دینے اور دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا حی یا قیوم، ہم کمزور ہیں، ہماری تمام جائز دعاؤں اور دلی مرادوں کو اپنے فضل سے قبول فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما، جو کسی بھی دکھ یا پریشانی میں مبتلا ہیں ان کی تمام مشکلات کو اپنی رحمت سے دور فرما دے۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے ملک، ہماری جان و مال اور ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرما، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، اور ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، خاتمہ ایمان پر ہو۔ اپنے لفظوں میں اللہ سے خوب دعائیں کریں، التجائیں کریں، اپنی پریشانیاں، دکھ درد اللہ کے حضور رکھیں، اللہ کو سنائیں، ہماری فلاں حاجت ہے، فلاں مراد ہے، فلاں پریشانی ہے۔ آج اللہ سے جائے نماز پر بیٹھ کر باتیں کریں۔ نماز عصر کے فوراً بعد اگر یہ ذکر کر کے اللہ سے دعا کی جائے گی تو انشاءاللہ بفضل خدا رب تعالی امام حسین علیہ السلام کے صدقے نماز مغرب سے پہلے پہلے ہماری ہر دعا پر آج کن کے فیصلے فرمائے گا۔ اختیار کن اللہ کے پاس بھی ہے، اور اختیار کن پنجتن گھرانے کے پاس بھی تھا، تو آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے جب دعا کرنی ہے اہل بیت کا وسیلہ دینا، پنجتن گھرانے کا وسیلہ دیں، اور امام حسین علیہ السلام کی عظیم قربانیوں کا صدقہ دے کر، ان کا وسیلہ دے کر اللہ سے مانگیں۔ انشاءاللہ بفضل خدا اس عمل کی برکت سے آپ کی لاکھوں حاجات ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، انشاءاللہ بفضل خدا رب تعالیٰ انہیں بھی دور کرے گا، اور آپ کی ہر دعا پر ضرور شرف قبولیت کی مہر لگائے گا، اور آپ کو ہر کامیابی سے انشاءاللہ بفضل خدا رب تعالیٰ سرخرو کرے گا۔ اس بابرکت عمل کو جو ہی آپ نے کرنا ہے، دشمنوں سے نجات کے لیے بھی ضرور اللہ سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ بفضل خدا اس عمل کی طاقت سے دشمن زیر ہوگا، دشمن ناکام ہوگا، دشمن آپ کے پاؤں میں گر کر معافیاں مانگے گا، اور آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا انشاءاللہ بفضل خدا۔ اس بابرکت عمل کو آپ خود بھی کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ، جاننے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے انشاءاللہ۔ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔